الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن. حضرت سیدہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے. اس حوالے سے آج کی یہ نشست ان کے ذکر کے نور سے منور ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں ام المومنین ہونے کا شرف عطا کیا، اور یہ ٹائٹل جو انہیں نصیب ہوا اور دیگر ازواج مطہرات کو حاصل ہوا، یہ قرآن کی نص سے ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور نبی علیہ السلام کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں. تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح کیا جب آپ کی عمر پاک 25 برس تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پاک 40 سال تھی. 15 سال کا فرق. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے دنیا کو میسج بھی دینا تھا، اور قیامت تک جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلنے والی زبانیں ہیں ان کو بھی بند کرنا تھا. اور اس کی آرزو اور اس کی تمنا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب حضور کی دیانتداری کو، حضور علیہ السلام کی شرافت کو اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے سنا، تو اس نے چاہا کہ ایسا شخص جو دیانت و شرافت کے اس مرتبے پہ فائز ہے، میں اس کی خدمت زندگی کا شعار بناؤں. چونکہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جن کے والد گرامی بہت ساری دولت چھوڑ کر کے چلے گئے، اور ان کو یہ سارا کاروبار سنبھالنا پڑا. خدیجہ بنت خویلد، یہ خویلد ان کے والد گرامی تھے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ چوتھی پشت میں حضور علیہ السلام کا اور حضرت خدیجہ کا نسب جمع ہوتا ہے. حضرت خدیجہ کے والد ہیں حضرت خویلد، ان کے والد ہیں اسد عبد العزیٰ، اور ان کے والد ہیں قصی. اور ادھر حضور علیہ السلام کے والد ہیں حضرت عبداللہ، اور ان کے والد گرامی ہیں حضرت عبد المطلب، اور ان کے والد گرامی ہیں حضرت ہاشم، اور ان کے والد گرامی ہیں حضرت قصی. تو گویا چوتھی پشت میں حضور علیہ السلام کے جد امجد اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جد امجد ایک ہیں. تو ایک شریف قبیلہ تھا، عالی مرتبت خاندان تھا، مکے کی متمول خاتون تھی،
اور بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور انہیں اب نکاح کی آرزو نہیں تھی۔ زیادہ وقت ذکر و فکر میں گزارتی، حرم کے صحن میں آ جاتی اور اپنے کاروبار میں مصروف رہتی۔ آپ کی شرافت، نجابت، پاک دامنی کی وجہ سے آپ کا لقب اس زمانے میں بھی خدیجہ طاہرہ کے نام سے معروف تھا کہ پاک دامن پاک باز خاتون۔ آپ کا پہلا شوہر ابو حالہ، ان سے 2 بیٹے اور پھر دوسرے شوہر سے ایک بیٹی ہند کے نام سے موجود تھی۔ پہلے شوہر کے 2 بیٹوں میں سے حالہ انتقال کر گئے تھے، لیکن ہند وہ موجود تھے، اسی وجہ سے آپ کو ام الہند کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایمان لائے آپ کے ساتھ ہی اور صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوئے۔ آپ نے حضور کے حلیے کے باب میں جب کسی سے سنا ہو تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایات حضور کے جمال اور حضور کے حسن کے تذکرے میں آپ ضرور سنتے ہوں گے، چونکہ یہ گھر کے فرد تھے اور انہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا تھا، اس لیے حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے۔ یہ حضور کے وصاف تھے، حضور کے حلیہ نگار تھے۔ تو نفیسہ نامی ایک خاتون کے ذریعے سے انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ جب میسرہ نے بتایا سفر شام میں حضور علیہ السلام کی عادات کریمہ کا، حضور کی شرافت و نجابت، حضور کی دیانتداری، معاملہ فہمی، تو یہ کہنے لگی کہ میں اگرچہ بڑے بڑے قریش کے سرداروں کا پیغام نکاح آیا ہے، میں نے مسترد کر دیا، میری یہ آرزو نہیں ہے کہ اب نکاح کی بندھن میں بندھوں، لیکن میں اس شخص کی نوکری کروں گی۔ تو سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن بعد حضور علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجتی ہیں، تو حضور کہتے ہیں کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، ایک متمول خاتون اور مکے کی امیر ترین خاتون، اور میں تو بظاہر مال و زر سے خالی ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی فکر نہیں ہے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کے بعد اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں دے دیا۔ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر بیوی کو مال دیتا ہے، زیور پہناتا ہے، تحائف دیتا ہے، لیکن حجلہ عروسی میں یہ تاریخ پہلی بار رقم ہوئی کہ بیوی نے سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویت دین کے لیے وہ سارا مال خرچ کیا۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کے فروغ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال نے جو کام کیا وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ خیر، رشتہ طے ہو گیا، میں عرض کر رہا تھا۔ تو پھر حضرت حمزہ حضور کے چچا اور حضور کے چچا جناب ابو طالب اور خاندان کے دیگر بزرگ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے ہیں، اور ادھر سے ان کے خاندان کے معزز لوگ جمع ہوتے ہیں۔ پھر نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے موقع پر حضور کے چچا جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا، میں اس کے صرف 2-3 جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کے سینے ٹھنڈے ہوں گے، آپ کی روح کو قرار ملے گا اور آپ تسکین پائیں گے، اور حضور کی نعت اور حضور کا قصیدہ سن کے اہل ایمان کو یقیناً ٹھنڈ ہی پڑتی ہے۔
تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ اب دیکھیے یہ 2-3 جملے سن لیجئے حضور علیہ السلام کے نکاح کے موقع پہ جو خطبہ ہوا ہے۔ یار وہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو بچے جوان ہوتے ہیں بعد میں، تو انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم ذرا ابو کے نکاح کی تقریب دیکھیں، ماں کے نکاح کی تقریب دیکھیں، تو وہ ویڈیو کے ذریعے سے جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں وہ ان کو دکھائی جاتی ہیں، تو بچے کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ نکاح ہے میری ماں کا اور یہ نکاح ہے میرے باپ کا اور یہ تقریب کی جھلکیاں ہیں۔ میں تمہیں تمہاری ماں کے نکاح اور تمہارے روحانی باپ کے نکاح کی تقریب کی جھلکیاں دکھانے جا رہا ہوں، تمہارا سینہ کیوں ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ام المومنین کا نکاح ہوا، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو ذرا اس نکاح کے خطبے کی جھلکیاں ملاحظہ کر لیجئے۔ تو حضور کے چچا نے جو خطبہ پڑھا، امام صالحی نے یہ ابو الحسین بن فارس وغیرہ سے یہ خطبہ روایت کیا ہے۔ اس کے صرف 3-4 جملے میں نے عرض کیا تھا۔ انہوں نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد بولی اور پھر کہا کہ ہمارا خاندان قریش کتنی عظمتوں کا حامل خاندان ہے، اور پھر اس کے بعد خاندانی وجاہت کو، عظمت کو بیان کرنے کے بعد اب خطبے کا عنوان حضور تک جب پہنچا تو انہوں نے کہا سما انا ابن اخی ھذا محمد بن عبداللہ، کہا کہ اس کے بعد میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ لا یوزن بہی رجل بہی شرفا و نبلا و فضلا و عقلا، کہا کائنات کے سارے لوگوں کو لا کے ترازو میں رکھ دو، عقل میں، شرف میں، وقار میں، عظمت میں کوئی شخص بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے۔ یہ حضور کے نکاح پر حضور کی عظمت کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، کہ اگر وزن کیا جائے تو پوری کائنات کے اندر کوئی شخص اس کے وزن کا آپ کو نہیں ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قِلَةٌ، اگرچہ مال ان کے پاس نہیں ہے، لیکن فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ، اس لیے کہ مال تو ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے اور ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور نہ رہنے والا ایک سرمایہ ہے جو بالآخر ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا شرف، انسان کی عظمتیں دم نہیں توڑتی، انسان کی اقدار دم نہیں توڑتی۔ تو کہا کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کار نہیں دیکھا جاتا، ور دیکھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ گھر نہ دیکھو، ور دیکھو، کائنات کے اندر کوئی محمد جیسا ہے تو لاؤ، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے، شان و عظمت کے لحاظ سے، عقل و فہم کے اعتبار سے اور شرف و منزلت کے اعتبار سے، خاندانی وجاہت سے لے کر ذاتی صفات اور کمالات تک کائنات میں محمد عربی جیسا کوئی دوسرا شخص ہی موجود نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، یا دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے نکاح کی کیفیت تھی، اور یہ خطبہ اس وقت پڑھا گیا جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، بلکہ اسی میں خطبے میں آگے چل کے انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال تو یہ ہے کہ اب ان کے پاس مال و زر نہیں ہے، اور لیکن عقل و شرف، فہم و ادراک اور خاندانی وجاہت سے لے کر کے ذاتی اوصاف میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ تم دیکھو گے۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ آج تو تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے پاس مال و زر نہیں ہے، یہ کیا ان کے غلاموں کے قدموں میں کیسر و کسریٰ کے خزانے پڑے ہوں گے۔ بیریا ممنون خواب راہتش
تاج کسرا زیر پائے امتش. اقبال نے کہا خود تو بوریے پہ لیٹتے رہے لیکن کیسر و کسرا کے تاج امت کے قدموں تلے ڈال گئے. شش جہت روشن زتاب روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات. تو حضور کی عظمتیں، حضور کی رفعتیں اس موقع پر بیان کی اور کہا کہ شرف و عظمت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متمول ہونے کے باوجود، ملکہ عرب ہونے کے باوجود، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی ذاتی طور پہ خدمت کی. اور جس طرح سے حضور کی خدمت کی، میرے رب کو وہ انداز اتنا پسند آیا کہ حضور غار حرا پہ تھے اور دن زیادہ گزر گئے، حضور واپس نہیں آئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین نے، کوئی کھانا تیار کیا اور برتن میں اس کو رکھا اور سر پہ رکھا اور اپنے گھر سے چل کے 2.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جبل فارن کا، وہاں تک پہنچی اور پھر اس سامان کو اٹھا کر کے غار حرا کی طرف سفر کیا. تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا محبوب آپ کی زوجہ آ رہی ہیں اور ان کے پاس جو برتن ہے اس میں کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے لیے کچھ تیار کر کے لائی ہیں. تو میں رب کا سندیشہ لے کر آیا ہوں، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جب آپ کی زوجہ آپ کے پاس پہنچے تو رب کا سلام کہہ دینا. اور پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میرا سلام بھی کہہ دینا. اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ پہنچی تو حضور نے کہا کہ تمہیں رب سلام کہتا ہے اور جبریل بھی سلام کہتے ہیں. تو کہا کہ وہ تو سلام ہے، خود سلام ہے، اور جبریل کو بھی سلام ہو اور حضور آپ پر بھی سلامتیاں نازل ہوں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. تو اللہ کی رحمات کا نزول ہوتا ہے اور میرا رب رب ہو کے سلام کہتا ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں. حضور جس طرح سے آپ سے محبت کرتے تھے، جس طرح آپ سے پیار کرتے تھے اور جس طرح وہ حضور کی ڈھارس بندھاتی تھی، حضور کے لیے ان کے دل میں جو جذبات تھے. جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو یہ موقع ظاہر پہلا تجربہ تھا، ایک مشکل صورتحال تھی. تو آقا کریم جب گھر آئے تو حضور کے بدن کو سردی کا احساس تھا. تو کہا زملونی زملونی، مجھے چادر دو. تو انہوں نے حضور کو چادر اڑا دی اور حضور نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا وہ لفظ سن لیجئے، اور یہ تاریخ ساز لفظ ہیں. اور پھر حضور کی سیرت کی یہ گواہی کتنی دل آویز ہے، اور پھر گواہی بھی گھر کی خاتون دے رہی ہو. وہ کہتے ہیں سارا زمانہ مان لے بیوی نہیں مانتی. وہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ کوئی شخص تھا بڑا کامل، تو سارے لوگ اسے مانتے تھے لیکن بیوی معترض رہتی تھی. تو اس نے ایک دن سوچا ذرا اس کو بھی دکھاؤں کہ میں کیا ہوں. تو وہ پرواز کرتا ہوا گھر کے اوپر سے 2-3 چکر کاٹ کے کہیں اترا اور پھر واپس گھر آیا. تو بیوی نے یہ منظر دیکھا تھا تو کہنے لگی تو اتنا بڑا بنا پھرتا ہے اللہ کا ولی، ولی تو میں نے آج دیکھا ہے. وہ فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا. تو اس نے ہنس کے کہا وہ میں ہی تو تھا. اچھا اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے ہو رہے تھے. تو کہتے ہیں سارے مان جائیں تو گھر والی نہیں مانتی، لیکن میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں یہ گواہی گھر والی کی ہے. کائنات کے اندر آپ کو اتنی خوبصورت گواہی کہیں نہیں ملے گی جو حضور کی گواہی حضور کی زوجہ محترمہ نے دی. اور سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی بھی حضور کی بیوی تھی، حضور کی زوجہ محترمہ تھی. تو جب حضور نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ان کے لفظ سنیے جو کتب حدیث میں موجود ہیں، تاریخ کی ساری کتابوں میں ہیں. انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق.
5 چیزیں کہی. پہلے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کہتی ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کے اندر 5 وصف ہیں، اور یہ وصف جس شخص کے اندر ہوں رحمتیں اس کی صاحباں بن کے رہتی ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا. وہ 5 وصف کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وصف آپ نے فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہے، ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، ان کی ضرورت کے وقت کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اور تیسری بات وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے ان کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں، لاچاروں کے مددگار ہیں. وتقری الضیف، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مہمان بن کے آئیں آپ کے پاس ان کی صحیح دل سے اور اچھے طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں. اور 5ویں چیز فرمائی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں مبتلا ہو جائیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی نصرت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جس شخص کے اندر یہ وصف ہوں، یہ خوبیاں ہوں، یہ کمال ہوں تو وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. یہ اس مشکل وقت پر آپ کی تسلی تھی، آپ کی تشفی تھی. عمومی طور پہ جب شوہر ہی گھبرا جائے، گھر کا سربراہ ہی گھبرا جائے تو خواتین تو پہلے گھبرا جاتی، لیکن یہ کیسی خاتون تھی کہ حضور علیہ السلام کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس مشکل وقت میں حضور علیہ السلام کو تسلی دیتی ہیں، تشفی دیتی ہیں، اور محبت بھرے کلمات ادا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کا نقشہ حضور کے سامنے رکھتی ہیں، اور حضور کی سیرت حضور کے سامنے رکھ کر کے کوئی باہر سے دلیلیں نہیں لاتی، اندر سے دلیل لاتی ہیں. اتنے سونے کو بھی پریشانی آ سکتی ہے، جو اتنے اوصاف حمیدہ کا مالک ہو، جو ان اوصاف کا مالک ہو. غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لاچاروں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یتیموں اور جو ہے وہ لوگ جو یتیموں کی اور بیواؤں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. تو ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے حضور کی ڈھارس بندھائی، جب بھی کوئی تکلیف پہنچی تو وہ حضور کے ساتھ کھڑی نظر آئیں. شیب ابی طالب نے جب 3 سال تک کی معصوری کے ایام کاٹے حضور کے خاندان والوں نے، تو یہ سخت ترین لمحات تھے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام کے اندر بھی خاص طور پہ حضور کا ساتھ اس طرح سے نبھایا کہ تاریخ کا انوکھا باب ہے. یہ وہ سخت ترین لمحے تھے کہ بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کے پیٹ کی آگ بجھانا پڑتی تھی. وہ نہ یہاں کوئی غلہ پہنچنے دیتے، نہ پانی پہنچنے دیتے، مشکل ترین حالات تھے. اور یہ 2 4 5 دن کی کہانی نہیں تھی، یہ 3 سال کی مسلسل کہانی تھی، لیکن اس کو کاٹا اور خندہ پیشانی کے ساتھ کاٹا. لیکن بہرحال تکلیف تو تکلیف تھی، تو ان کی صحت ان ایام کے اندر تیزی کے ساتھ گر گئی. اور اسی سال ہی جب شیب ابی طالب سے باہر نکلے، چند ماہ بعد ہی 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اتنا صدمہ کیا، حضور کی مبارک طبیعت پہ اتنا بوجھ آیا کہ اس پورے سال کو عام الحزن کے نام سے حضور نے منایا، غم کا سال. حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی اسی سال انتقال کر گئی، اور حضور کے شفیق چچا بھی اسی سال انتقال کر گئے. تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا. پہلے تو دکھ پہنچتے تھے، تکلیفیں آتی تھی تو چچا ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یا ابن اخی کل ما اجبتا، اے میرے بھائی کے بیٹے جو تیرے من میں آتا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ادھر گھر آتے تو ان کی تسلی اور ان کی تشفی اور تسکین بھرے جملے غم غلط کر دیتے. اب یہ دونوں جدا ہو گئے تو حضور نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا، تکلیف اور اذیتوں کا سال رکھا. اور
اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا سے نکاح کیا. جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ موجود رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور ان کا ذکر نہ کریں. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے وصال کے 3 سال بعد حضور کے حجلہ نکاح میں آتی ہیں تو فرماتی ہیں میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن کبھی کسی خاتون پر، حضور کی کسی زوجہ پر، حتیٰ کہ وہ ازواج بھی جو میرے ساتھ ہوتی، مجھے ان پر بھی کبھی رشک نہیں آیا تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے. حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور جانور لاتے، ذبح کرتے اور گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بیچتے. کبھی کوئی تحفہ آتا تو حضور اس کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیتے، ان کو بھجوا دیتے، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ. تو کہتے ہیں کثرت سے ذکر کرتے. تو ایک دن میں نے کہا، میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے کہا حضور آپ تو ان کا ایسے ذکر کرتے ہیں جس طرح کائنات میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا ہاں وہ ہی تھی، وہ ہی تھی. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا. جب پورے لوگ میرے مخالف ہو گئے، پتھر لے کر آ گئے، اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، چٹان بن کے کھڑے ہو گئے، اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور جس طرح محبت پیش کی یہ کائنات کا انوکھا باب ہے. تو فرمایا کہ میں نے پھر ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی ہے. تو یہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی. ایک دن حضور نے 4 لکیریں زمین کے اوپر کھینچی اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ 4 افضل ترین عورتیں، ان کی کہانی تو میں سنانے لگا. تو آقا کریم نے فرمایا افضل ترین عورتیں اس کائنات کی خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، مریم بنت عمران ہے، اور آسیہ امرا فرعون کی بیوی، جو اس محل میں رہ کر کے بھی ایمان کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی. تو کہا کہ یہ کائنات کی افضل اور اشرف ترین خواتین ہیں، سیدۃ النساء العالمین. کائنات کے اندر ان کو جو شرف دیا گیا، جو مقام دیا گیا، یہ انہی کا مقسوم ہے. حضور کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم مدنی زندگی میں حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئے، اور باقی حضور کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم، جن کے نام کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور حضور کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں بچپن میں انتقال کر گئے. حضرت ابراہیم نے تھوڑی سی عمر پائی لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ دودھ پیتے تھے، فرمایا اس کا بقیہ دودھ جو ایام رضاعت کے اندر فوت ہو گیا، بھی دودھ پورا نہیں کیا تھا، تو بقیہ دودھ جنت میں حوریں پلائیں گی. اور کہا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا، لیکن حضور کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور باقی نبیوں کو یہ اعزاز دیا گیا کہ ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے. کتنے نبی ہیں جن کی اولادیں بھی نبی ہوئیں. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوش قسمتی دیکھیے، ایک بیٹا اسماعیل کعبۃ اللہ کا امام ہے اور سر پہ نبوت کا تاج سجا ہے، اور دوسرا بیٹا اسحاق مسجد اقصی کا امام ہے اور سر پہ نبوت کا تاج سجا ہے. اسماعیل کی اولاد سے حضور آتے ہیں، اور حضرت اسحاق کی اولاد سے نبیوں کا سلسلہ تو ذہب ہے. یار کائنات میں کوئی ایسا خوش نصیب باپ ہوگا جس کے 2 بیٹے نبی ہوں، اور ایک کعبۃ اللہ کا امام ہو، دوسرا مسجد اقصی کا امام ہو. آپ کے پاس تیز رفتار سواری تھی تو کبھی آپ مسجد اقصی میں آتے اور الخلیلیہ میں جو ہے وہ آپ رہائش رکھتے، اور کبھی آپ مکہ المکرمہ میں آتے اور مسفلہ میں آپ کی رہائش ہوتی. یہ حضرت ابراہیم یہاں رہائش رکھتے تھے جب بھی مکہ المکرمہ میں آتے. تو کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر جاتے. دونوں بیٹے امام بھی ہیں اللہ کے پاکیزہ گھروں کے، اور دونوں بیٹے پیغمبر بھی ہیں. تو کتنے نبی ہوئے جن کی اولادیں نبی ہیں، جن کے باپ نبی، جن کے بھائی نبی، جن کے بیٹے نبی. لیکن حضور در یتیم ہیں، حضور کا کوئی بھائی نہیں ہے.
नबियों के भाई हुए हैं। हुजूर का भाई होता और नबी ना होता, भाई नहीं है। बाकी नबियों के बेटे नबी हुए, हुजूर का बेटा होता और नबी ना होता, कोई बेटा इस उम्र तक पहुंचा ही नहीं है। तो ये खत्म नबूवत की दलील है कि अगर किसी ने नबी होना ही होता हुजूर के बाद तो हुजूर का साहिबजादा होता, नबी ज्यादा नबी होता। तो यारो, जब अल्लाह ने इसको मंजूर न किया कि मेरे महबूब के बाद महबूब का बेटा भी नबी नहीं हो सकता, तो कोई आंखों से काना नबी हो सकता है? तो जब रसूलुल्लाह का फर्जंद भी नबी नहीं है, शहजादा रसूल भी नबी नहीं हुआ, और अल्लाह ने उनको भी उठा लिया, आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक, दिल का करार और रूह का चैन। और वो लम्हे कितने दर्दनाक थे जब हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ और हुजूर उनके सराहने थे, वायना रसूलुल्लाह तज़रफ़ान, हुजूर की आंखों में आंसू थे। और आका करीम ने फरमाया, बेटा दिल गमज़दा है, आंखें रो रही हैं, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे रब राजी होगा। तो हुजूर के बाद नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। पस खुदा बर मा शरीयत खत्म कर, बर रसूल मा रिसालत खत्म कर। तो सारी औलाद हुजूर की उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन पाक से है, सवाए हजरत इब्राहीम के। तो हुजूर कसरत से उनका जिक्र करते, उनकी गुफ्तगू करते, और उनके लिए मोहब्बत के जो बेपनाह जज्बात और सीने के अंदर जो एक मोहब्बत का जहां आबाद था वो जमाने ने देखा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदा पाक सलामुल्लाह को वो शान, वो अजमत, वो रिफत और वो मर्तबा और मुकाम दिया जो उन्हीं का मकसूम है, उन्हीं की खास शानें हैं और उन्हीं का रुतबा आलिया है। और वो खवातीन की, जन्नती खवातीन की सरदार हैं, इज्जतों के ज़रफ़ पर हैं, और वो शान हुजूर के सदके मिली। बल्कि हर ज़ौजाए मोहतरमा को उम्मुल मोमिनीन का शरफ नसीब हुआ हुजूर के दम से। और मेरे रब ने कहा, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवी हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। तुम जब मोहम्मद अरबी के लड़ लग गई हो, उनसे तुम्हारा रिश्ता इज़्दिवाज कायम हो गया है, तो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। यार, जब हुजूर से रिश्ता इज़्दिवाज कायम होने से अज़वाज मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं हो सकती हैं, तो फिर इमामुल अंबिया की शान का आलम क्या होगा, उनकी रिफतों का आलम क्या होगा। उनसे निस्बत इज्जत की उस मस्तक पर बैठाती है कि जो उन्हीं की निस्बत का मकसूम है। तो कहा कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, और अहले ईमान को हुक्म देते हुए कहा, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं और नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मोमिनों की माएँ लगती है। तो आज 10 रमजानुल मुबारक को उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा करके हम अपने कल्ब की तस्कीन और बातन के करार का सामा करते हैं। यकीनन औलादों को माओं के तज़किरे खुशी देते हैं और सरशारियों का सबब और ज़रिया होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम हमारे रूहानी बाप हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मैं तुम्हारे लिए बाप की जगह पर हूँ। नस्बी बाप की नफी कर दी थी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। यहाँ नस्बी बाप की नफी है, लेकिन रूहानी बाप तो हुजूर हमारे हैं, तभी तो हुजूर की अज़वाज हमारी माएँ करार पाई। तो लेकिन इस आयत करीमों में जरा थोड़ा सा गौर कर लीजिए, ये नहीं कहा कि नबी तुम्हारे बाप हैं और नबी की अज़वाज तुम्हारी माएँ हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज हमारी माएँ लगी तो ला महला तौर पे नबी हमारे बाप लगे ना। और हुजूर ने दूसरे मुकाम पे फरमाया भी, इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मैं तुम्हारे लिए बाप की जगह पे हूँ। तो यहाँ अज़वाज मुतहरात जो मोमिनीन की माएँ हैं वो रूहानी माएँ हैं, तो वो रूहानी माएँ हैं तो फिर नबी भी रूहानी बाप हुआ ना। तो फिर ये क्यों नहीं कहा गया कि नबी तुम्हारे बाप लगते हैं और नबी की अज़वाज तुम्हारी माएँ लगती हैं, ये नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी तुम्हारी जानों से तुम्हारे ज्यादा करीब हैं और नबी की अज़वाज तुम्हारी माएँ लगती हैं। तो यहाँ अज़वाज को माँ कह दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम को बाप क्यों नहीं कहा गया।
تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ یقیناً آپ کو بہت تسکین دے گی بات۔ ماں کا جو اولاد کے ساتھ ربط باطن ہوتا ہے، رشتہ محبت ہوتا ہے، وہ باپ سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جتنا پیار ماں کرتی ہے اور جتنا اولاد کے لیے ماں کے سینے کے اندر محبت کا موجزن جہاں آباد ہوتا ہے، جس کو ممتا کہتے ہیں، باپ بھی ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے اولاد کے لیے، لیکن قدرت نے ماں کے سینے کے اندر اولاد کا پیار باپ کی نسبت زیادہ رکھا ہے۔ تڑپتی ہوئی ممتا باپ کی محبت سے بہرحال فزوتر ہے، دنیا کے سارے لوگ اس پر متفق ہیں۔ تو اب یہاں حضور کو باپ کہا جاتا اور ازواج مطہرات کو مائیں کہا جاتا، تو یہ بات سمجھ آتی کہ ازواج مطہرات کا امت کے ساتھ رشتہ بہت گہرا ہے، ماں جتنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا رشتہ بھی بہت ہے، لیکن وہ باپ جتنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہا نبی کا امت کے ساتھ پیار دیکھ کر کے ازواج مطہرات کا جو رشتہ امت کے ساتھ پیدا ہو گیا وہ ماں جیسا ہے، تو پھر نبی کا کیسا ہوگا؟ تو یہاں باپ کا نہیں کہا، بلکہ کہا النبی اولا بالمومنین، بلکہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ تو ماں کی جگہ پہ آ گئی۔ تو نبی باپ کی جگہ تو ہے ہی ہے، لیکن نبی کے امت کے ساتھ پیار کو دیکھ کر ماں جتنا پیار تو ازواج مطہرات تم سے کرتی ہیں، رہا نبی تو کہا باپ کیا اولا بالمومنین من انفسہم، وہ اپنی جانوں سے خود اتنے قریب نہیں ہے جتنا نبی ان کے قریب ہے، یعنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، باپ سے بھی کہیں بڑھ کر نبی کا رشتہ ہے امت کے ساتھ۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ وراثت چھوڑے تو وہ اس کی اولاد کی ہے، لیکن اگر فوت ہو جائے، اپنے صحابہ کو فرمایا اس کے اوپر قرضہ ہو اور وہ نہ دے سکے تو فرمایا وہ میرے اوپر ہے، میں دوں گا۔ اس لیے کہ جو ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو یار جب نبی علیہ السلام امت کو اتنا پیار دیتے ہیں کہ اہل ایمان کی جانوں، اولا بمانا اقرب، زیادہ قریب، جب اہل ایمان کو نبی علیہ السلام اتنی محبت دیتے ہیں کہ جانوں سے زیادہ اہل ایمان کے حضور قریب ہیں، تو پھر ہمیں اس کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے، اور یقیناً یہ امت اس کے تقاضوں کو سمجھتی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنی امتیں آئیں، کتنی قومیں آئیں، کتنے بڑے بڑے لیڈر ہوئے، ان کے ماننے والے ان کے لیے جو محبت کے جذبات رکھتے ہیں بڑے مثالی ہوں گے، لیکن صدیاں بیت گئیں، کائنات کے اندر حضور کے لیے جو امت کے سینے میں پیار ہے، کائنات میں ایسا کسی نے کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے کہ زمانے میں جتنا پیار میں کرتا ہوں تیرے سے اتنا کوئی نہیں کرتا، اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں اتنی کوئی نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں سونا بھی تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو عشق اور محبت کی گرمی ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا حسن فزوں تر ہو اتنی ہی آتش عشق میں حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب کائنات کے اندر اگر بلال جیسا عاشق نہیں تو محمد جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں ہے، ابو بکر عمر جیسا عاشق نہیں ہے تو محمد عربی جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کائنات میں جتنا پیار حضور نے اپنے غلاموں کو دی ہے، جتنی محبت حضور نے اپنے غلاموں کو دی ہے، ساری رات قیام کرتے ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے امت کے لیے روتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس دنیا پہ آئے تو امت کے لیے، رہے تو امت کے لیے دعائیں، اور اس دنیا سے گئے تو حضور نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں حوض کوثر پر تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں۔ اس لفظ سے ہم آشنا ہیں، جب کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو وہاں ایک لفظ بولتے ہیں، جب بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو تو اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ تو فرط کیا ہے؟ قافلے کے اندر جو لوگ آگے آگے چلے اور قافلے کے پہنچنے سے پہلے جہاں قافلے نے پڑاؤ کرنا ہو، رکنا ہو، اس جگہ کو صاف کر کے ماحول اچھا بنا دیں کہ آنے والے قافلے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو
ان افراد کو فرد کہا جاتا ہے جو قافلے سے بچھڑ کر پہلے آگے بڑھ کے جا کے ماحول کو صاف ستھرا بنا دیتے ہیں، ان کو فرد کہا جاتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں حوض کوثر کے جام بھر بھر کے رکھ دوں گا، میری امت آئے تو ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے لیے فرد بن کے جا رہے ہیں، دنیا میں بھی رہے تو برکتوں کی ضمانت رہے، اور آخرت میں بھی گئے تو ہمارے لیے وہاں اللہ سے رحمتیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی وفا کا نور عطا کرے، ہمارے باطن کو ستھرائی دے، پاکیزگی دے، روشنی دے، ہم سب کو اپنی پناہوں کے نور میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ اپنی رحمتوں میں، کرم نوازیوں میں، اپنی خاص عنایتوں سے بھر دینا۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز ناتواں کمزور بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمانا، ہم سب کے باطن ستھرے کر دینا، ہم سب کے خیالوں کو پاکیزگی دینا، سوچوں کو عفت عطا کرو۔ اللہ ہمارے اندر کے سارے عیب، نقص، کمزوریاں اپنے کرم سے دھو ڈال، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے، ہمارے باطن ستھرے، پاک اور عفیف فرما دے۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، اللہ میرے ملک کو امن عطا کر دے، یہاں بیماریوں کو دور فرما دے، پوری دنیا کے اوپر جو وبائیں پھیلی ہیں اپنی کرب سے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ان کو بہت جلد دور فرما دے، پوری دنیا کی رونقیں بحال فرما دے۔ اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم کر دے، جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے ہیں اور جتنے لوگ میرے مالک پوری دنیا کے اوپر بیٹھ کے اس نشست میں شریک ہوئے اور دعا پر آمین آمین پکار رہے ہیں، اللہ ان سب کی دعائیں مستجاب فرما، جو دعائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو تمنا ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ